آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور دودھ پلانے والی عورت کا انتخاب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، ایک رواج تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تو بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا۔ اس سے بچوں کے اندر فصاحت، شجاعت، بچوں کی نشو و نما، بچوں کی افزائش اور بچوں کی آب و ہوا، بچوں کی پرورش قد آور ہوتی۔ اس لیے یہ رواج بڑا عروج پر تھا۔ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دور کے اندر بھی یہ رواج موجود تھا۔ عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ کے اندر آیا کرتی تھیں، بچوں کو دیہات میں لے جا کر ان کی پرورش کرتی، ان کو دودھ پلاتی، والدین سے، سرپرست حضرات سے خرچہ وصول کرتی، اجرت وصول کرتی، کھانے پینے کی چیزیں وصول کیا کرتی تھیں۔ مکہ کے اندر عورتیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، مکہ کے اندر عورتیں آئیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، یہ فیصلہ نہ تو اماں آمنہ کے ہاتھ میں تھا، نہ ان عورتوں کے ہاتھ میں تھا، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تھا۔ عورتیں آئیں، سیدہ آمنہ کے دروازے پر آئیں، محمد الرسول اللہ کے دروازے پر آئیں، دروازے پہ دستک دی، آواز لگائی، گھر میں بچہ ہے؟ جواب ملتا جی ہاں بچہ موجود ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتی بچے کا باپ ہے؟ پھر جواب ملتا بچے کا باپ نہیں۔ عورتیں چھوڑ کے چلا جایا کرتی تھی، دوسری عورت آتی پھر یہی پوچھتی بچہ ہے؟ جواب ملتا بچہ ہے۔ پھر باپ کا پوچھا جاتا، پھر باپ کا بتایا جاتا باپ نہیں۔ عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی، ایک عورت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، عزیزان من 300 عورتیں رسول اللہ کے دروازے پر آئیں، اور 300 عورتوں نے یہی آمنہ سے پوچھا کہ بچہ ہے؟ آمنہ نے جواب دیا بچہ ہے۔ جب باپ کا پوچھا جاتا تو باپ کا بتایا جاتا، بچے کا باپ نہیں۔ تو عورتیں یتیم کہہ کر چھوڑ کے چلا جایا کرتی، بے سہارا کہہ کے چھوڑ کے چلا جایا کرتی، لاچار کہہ کے چھوڑ کے چلی جاتی، یہ کہہ کر چھوڑ دیتی یہ یتیم بچہ ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ کہہ کے چھوڑ کے چلی جاتی کہ اس بچے کا تو باپ نہیں ہے، یہ عورت بیوہ عورت ہے، یہ ہمیں کیا دے گی؟ لیکن سیدہ آمنہ کے دل پر تیر چلتے، خنجر چلتے، سیدہ آمنہ کا دل لہو لہان ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب بچہ پیدا ہوا، اس وقت سیدہ آمنہ افسردہ تھی، پریشان ہوئی، چاند سا بچہ پیدا ہوا لیکن اس کا باپ موجود نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب عورتوں نے بچے کو ٹھکرا دیا، لاچار کہہ دیا، بے سہارا کہہ دیا، یتیم کہہ دیا، تو آمنہ پھر ایک مرتبہ افسردہ ہو چکی تھی۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، جو عورتیں
محمد بچے کو ٹھکرا کے گئیں، اصل کے اندر ان عورتوں نے محمد کو نہیں بلکہ محمد نے عورتوں کو ٹھکرایا تھا۔ اللہ نے آسمانوں سے آواز لگائی، آمنہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب محمد صرف تیرا نہیں یہ میرا بھی ہے۔ 300 عورتوں نے محمد کو نہیں بلکہ محمد نے عورتوں کو ٹھکرایا۔ یہ بد نصیبی عورتوں کی تھی، یہ بدبختی عورتوں کی تھی، یہ محرومی عورتوں کی تھی کہ محمد کے دروازے پر پہنچ کر بھی خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آج کل کے بعض لوگ محمد کے دروازے پہ جاتے ہیں، خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ وجہ پوچھی جائے وجہ کیا ہے؟ جی یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی مسجد میں جہاں محمد الرسول اللہ نے سجدہ کیا وہاں سجدہ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، جہاں محمد الرسول اللہ نے رکوع کیا وہاں رکوع کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، جہاں آپ نے قیام کیا وہاں قیام کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، جہاں آپ نے عبادت کی وہاں عبادت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں، یہ گستاخ ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ کسی مسجد کے متولی ہیں، کسی مسجد کے خزانچی ہیں، کسی مسجد کے صدر یا ناظم یا کمیٹی یا شورا میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیا جو امام آپ کو پسند نہیں آپ اس کو مسجد میں رکھیں گے؟ وہ کہیں گے کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ تو پھر دیکھو جو امام تمہیں پسند نہیں، جو امام تمہاری مسجد کا امام تمہیں پسند نہیں، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ محمد الرسول اللہ کی مسجد ہے، یہ خدا کو امام پسند آیا ہے، یہ خدا نے امام رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مرکز، دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی عبادت گاہ، جہاں ہر وقت رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، جو وہاں چلا جائے اس کا واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی مثال ان عورتوں کی تھی، محمد کے دروازے پہ آئیں، محروم ہو گئیں، محمد کے دروازے پہ آئیں، محمد کو نہیں بلکہ محمد نے ان کو ٹھکرا دیا، محمد نے ان کو ٹھکرا دیا۔ 300 عورتیں آئیں، 300 عورتوں نے بچے کو دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کی، بچے کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بچے کو تو دیکھ لیں۔ وہ لالچی عورتیں تھیں، وہ بازاری عورتیں تھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جس گود میں ڈالنا تھا وہ تو بڑی مقدر والی عورت تھی، وہ تو بڑی خوش نصیب عورت تھی، خوش بخت عورت تھی، جس نے اللہ نے اپنے محبوب کو جس گود میں ڈالنا تھا وہ عظیم عورت ہوا کرتی ہے۔ 300 عورتیں آئیں، 300 عورتوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا اس کا باپ نہیں، یہاں سے کیا ملے گا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا یہ بیوہ عورت ہے ہمیں کیا دے گی، لیکن کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بچے کو دیکھ تو لیں، بچے کو دیکھ تو لیں، بچہ ہے کیسا، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کیسا ہے، عمر کتنی ہے، 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، پتہ تو چلے بچے کی عمر کیا ہے۔ 300 عورتیں آج تک
کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں، کسی کتابچے میں، کسی حدیث میں ان عورتوں کا تذکرہ نہیں۔ یہ عورتیں کون تھیں؟ کس قبیلے سے تھیں؟ کس خاندان سے تھیں؟ مرد سے پوچھو، عورت سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو، بوڑھوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، اپنوں سے پوچھو، غیروں سے پوچھو، پی ایچ ڈی کرنے والے سے پوچھو، ایم فل کرنے والے سے پوچھو، ایم بی بی ایس کرنے والے سے پوچھو، بی ایڈ کرنے والے سے پوچھو، ایم اے کرنے والے سے پوچھو، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو، میٹرک کرنے والے سے پوچھو، مڈل کرنے والے سے پوچھو، پرائمری میں پڑھنے والے سے پوچھو، بچوں کو پوچھو، سکول میں رہنے والے بچوں سے پوچھو، مدرسے میں رہنے والے بچوں سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، صلحاء سے پوچھو، اتقیاء سے پوچھو، حکیم سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، شاعر سے پوچھو، تاجر سے پوچھو، مزدور سے پوچھو، ڈرائیور سے پوچھو۔ میں تو یوں کہتا ہوں انسانوں کو چھوڑ کر فرشتوں سے پوچھو، فرشتوں کو چھوڑ کر جنات سے پوچھو، جنات کو چھوڑ کر جانوروں سے پوچھو، مشرق والوں سے پوچھو، مشرق مغرب والوں سے پوچھو، شمال والوں سے پوچھو، جنوب والوں سے پوچھو، زمین والوں سے پوچھو، آسمان والوں سے پوچھو۔ ذرا پوچھ کر کو تو دیکھو، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان سے پوچھو حضور کو دودھ پلانے والی عورت کا نام کیا ہے؟ فوراً زبان پر آئے گا حلیمہ سعدیہ نام تھا۔ کیا نام تھا؟ حلیمہ سعدیہ نام تھا۔ لیکن جن عورتوں نے ٹھکرایا، جن عورتوں نے درکار دیا، بے سہارا کہہ دیا، ان عورتوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ عورتیں کون تھیں؟ کس خاندان سے تھیں؟ قبیلہ کون سا تھا؟ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد کے ساتھ جڑ گیا وہ زندہ باد ہے، جو محمد سے بکھر گیا وہ مردہ باد ہے۔ ایک محمد کی پارٹی ہے، ایک ابو جہل کی پارٹی ہے۔ محمد والے کامیاب ہیں، ابو جہل والے ناکام ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون تھے، وہ عورتیں کون تھیں۔ آج بھی بچے بچے کے منہ کے اوپر ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے۔ حضور کو دودھ پلانے والی جو دائی تھی، جو حضور کی رضائی ماں تھی، اس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ ہر کسی کو پتا ہے، لیکن 300 عورتوں کو تو کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے وہ عورتیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیسے آئی تھی۔ دست قدرت نے سیدہ حلیمہ کا بازو پکڑا، در مصطفیٰ پہ لے آئی۔ کہاں لے آئی؟ در مصطفیٰ پہ لے آئی۔ 300 عورتیں آئیں، انہوں نے جاگیرداروں کے بچوں کو اٹھایا، مالداروں کے بچوں کو اٹھایا، سرمایہ داروں کے بچوں کو اٹھایا، سرداروں کے بچوں کو اٹھایا۔ وہ لالچی عورتیں تھیں، ان کے دل کے اندر یہ بات تھی امیر لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گی، ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، بڑے لوگوں سے تعلق بن جائے گا۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں یہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، یہ تو وجہ کائنات ہے، یہ تو سرور دو عالم ہے، یہ تو سرور دو جہاں ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انسانیت کو انسانیت بخشی۔ ان کو یہ کیا معلوم تھا؟ اسی بچے کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ انہی عورتوں کو بھی اللہ نے اسی بچے کی وجہ سے پیدا کیا جس کو یہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ فیصلہ انتخاب کا ہے، بات انتخاب کی ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ دائی حلیمہ بھی ان عورتوں کے ساتھ ہی مکہ میں داخل ہوئی تھی، انہی عورتوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی، لیکن حلیمہ کی سواری اتنی لاغر تھی، کمزور تھی، ناتواں تھی، اچھی طرح چل بھی نہیں سکتی تھی۔ جو دوسری عورتیں تھیں وہ حلیمہ کو جانتی تھیں، حلیمہ کے ساتھ ہی چلی تھی، لیکن سواری کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ لیکن جب حلیمہ مکہ کی دھرتی پہ داخل ہوئی، کسی کے گھر میں نہیں گئی، سیدھا محمد مصطفیٰ کے در پہ آئی ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی کے گھر میں نہیں گئی۔
سیدھا محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آتی ہیں۔ دست قدرت نے حلیمہ کا بازو پکڑا، محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ لے کر آئیں، دروازے پہ دستک دی۔ دروازے پہ کیا دیا؟ دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، آواز لگائی، بچہ ہے؟ جواب ملتا ہے جی ہاں بچہ موجود ہے لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ نے کہا میں نے تو نہیں پوچھا کہ بچے کا باپ ہے یا نہیں ہے، بی بی تو کیوں بتا رہی ہے کہ بچہ یتیم ہے؟ اماں آمنہ نے روتے ہوئے کہا کہ میری بہن تجھ سے پہلے 300 عورتیں آ چکی ہیں، میرے بچے کو ٹھکرا چکی ہیں، 300 تیر میرے دل میں لگ چکا ہے، اب میرے دل میں جگہ باقی نہیں ہے تیر لگنے کی، اس لیے تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں بچہ یتیم ہے۔ اپنے بچے کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے اب میں تیار نہیں ہوں۔ 300 عورتوں نے بچے کو درکار دیا، بچے کو بے سہارا کہہ دیا، بچے کو لاچار کہہ دیا، بچے کو یتیم کہہ دیا، مجھے بیوہ کہہ دیا۔ اب میں اپنے بچے کے لیے کوئی الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے بی بی تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں بچہ ہے لیکن یتیم ہے، اس کا ابا اس کے دنیا کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں بی بی آمنہ اندر آنے کی اجازت ملے گی۔ آمنہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے بچے کو دیکھا وہ پلنگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، چہرے کے اوپر سفید رنگ کی چادر ہے۔ حلیمہ نے آمنہ سے کہا کہ بہن بچہ دکھاؤ گی؟ جب بچے کے چہرے سے چادر ہٹائی گئی، رب ذوالجلال کی قسم وہ وجہ کائنات تھا، وہ سرور دو عالم تھا، وہ سرور دو جہاں تھا۔ آمنہ حلیمہ نے جب بچہ دیکھا، حلیمہ نے کہا کہ ایسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہی الفاظ آمنہ نے کہے، ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بچے کے دادے نے دیکھا، اس نے کہا ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے جبریل کو اجازت دی، جبریل اگر تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے۔ جبریل نے کہا یا اللہ یہ تو زمین میں رہنے والے انسان ہیں، میں نے تو ساری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے تو ساری دنیا کو دیکھا ہے، میں نے تو دنیا کا کونا کونا پھرا ہے، ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، کہنے لگی جبریل تو بچہ کہاں سے دیکھتا، ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے پہلے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدنا حسان بن ثابت عربی میں شعر کہتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے ایسا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا جمیل بچہ کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ایسا وجود آپ کا اللہ نے بنایا جس میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے اللہ اپنے محبوب سے پوچھ کے بناتا گیا، محبوب بتا میں تجھے کیسے بناؤں۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ۔ اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہے ہلال مصطفیٰ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر
تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے بچے کو دیکھا، کہا ایسا حسین بچہ، ایسا جمیل بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، بچے نے میری آنکھوں میں آنکھیں ملائیں، دونوں ماں بیٹے کا رابطہ ہو گیا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے بچے کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے قریب کیا، کہل سالی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میری چھاتی سے دودھ خشک ہو چکا تھا۔ جیسے میں نے بچے کو قریب کیا، میرے جذبات میں تلاطم آنے لگا، میرے سینے میں دودھ ابلنے لگا۔ میں نے کہا آمینہ مجھے اسی یتیمی سے کوئی سروکار نہیں، تو بیوہ ہے، تیری بیوائی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے یہ بچہ چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے یہ بچہ چاہیے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی اس کا جرمانہ نہیں چاہیے، کبھی ساری زندگی تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، صرف یہ بچہ دے دے۔ اس بچے کا بچپن اتنا کمال ہے، اس کی جوانی کا شباب کا کیا عالم ہوگا۔ یہ انتخاب تھا اللہ کا۔ 300 عورتوں نے تو چھوڑ دیا، لیکن کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، کسی نے دیکھا نہیں کہ بچے کا چہرہ کیسا ہے، کسی نے دیکھا نہیں کہ بچہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں بچے کا جمال کیسا ہے، بچے کا حسن کیسا ہے۔ لیکن جب حلیمہ نے دیکھ لیا تو حلیمہ اپنا آپ بھی بھول چکی، اپنا آپ بھی بھول گئی کہ میں کون ہوں، صرف آمنہ سے دریافت کیا، گزارش کی کہ مجھے یہ بچہ چاہیے، میں اس بچے کو لے کر جانا چاہتی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کی لڑی میں، آہوں کی آہن میں اپنی جولی سے بچے کو نکال کر حلیمہ کی جولی میں ڈال دیا۔ کس کی ڈولی میں ڈال دیا؟ حلیمہ کی جولی میں ڈال دیا۔ اب فیصلہ دیکھو، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا انتخاب دیکھو، اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو۔ آج تک بچے بچے کی زبان پر ہے کہ آپ کی 2 مائیں تھی، ایک ماں وہ تھی جس نے پیدا کیا، اس کو آمنہ بی بی کہتے ہیں، دوسری ماں وہ ہے جس نے دودھ پلایا ہے، جو رضائی بہن ہے اس کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ ہر کسی کو پتا، بچے کو اٹھا کے حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ کہاں دے دیا؟ حلیمہ کی گود میں بچے کو ڈال دیا۔ بچے کو لے کر نکلی، حلیمہ کا شوہر باہر سواری کے پاس کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا کہ کب حلیمہ آئے۔ جو سہیلیاں ساتھ آئی تھیں وہ چلی گئیں، وہ انتظار کر کر کے چلی گئیں۔ جاتے ہوئے حلیمہ کے شوہر کو کہہ کے گئیں کہ اپنی بیوی کو کہنا، ہماری سہیلی کو کہنا ہم نے آتے ہوئے بھی تیرا انتظار کیا، تیری سواری کمزور تھی، تیری سواری لاغر تھی، ناتواں تھی، تیرے لیے ہم آتے ہوئے بھی لیٹ ہوئے ہیں، اب تو واپس جائے گی تو جاتے ہوئے بھی ہمیں لیٹ کرے گی، لہٰذا ہم جا رہی ہیں۔ ایک تانا بھی دیا، طنز بھی کیا، بات بھی کہی، ایک یتیم بچہ تیرے لیے چھوڑ کے آئی ہیں، وہی لگتا ہے تیرے مقدر میں ہے، جا اس کو لے کر آ۔ ان عورتوں کو کیا پتا کہ یہ 2 جہانوں کا سردار، ان عورتوں کا کیا پتا یہ تو جنت کا مالک ہے، ان عورتوں کو کیا پتا کہ یہ کیا ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو بنائے تو وہ بچہ ہے۔ تانا دیا، بچے کو اٹھا کے باہر لائیں۔ خاوند نے پوچھا حلیمہ کچھ ملا؟ جواب دیا کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا، کچھ نہیں سب کچھ مل گیا۔ حلیمہ کے شوہر نے پوچھا بچہ یتیم ہے؟
جواب دیا نہیں، درے یتیم ہے، یتیم نہیں درے یتیم ہے۔ سواری تھی، سواری پر بٹھایا گیا، آگے حلیمہ کا شوہر بیٹھ گیا، درمیان میں بچے کو بٹھا لیا گیا، پیچھے حلیمہ بیٹھ گئی۔ سواری کو کہا گیا چل، سواری نے چلنے سے انکار کر دیا، اس کو چھابک مارا، اس نے پھر انکار کر دیا، پیپ بہت زور لگایا، لیکن سواری نے کہا کہ میں نہیں چلوں گی۔ غیب سے آواز آئی کہ حلیمہ، شاہ سوار کو تو نے پیچھے بٹھا لیا ہے۔ شاہ سوار آگے ہی خوبصورت لگتے ہیں، ان کی جگہ آگے ہی ہوتی ہے، شاہ سوار فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے، لہذا بچے کو آگے بٹھاؤ۔ حلیمہ نے بچے کو آگے بٹھایا، سواری نے چلنا نہیں دوڑنا شروع کر دیا، چلنا نہیں دوڑنا شروع کر دیا۔ حلیمہ نے بچے کو درمیان میں بٹھا لیا، شوہر کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا۔ غیب سے آواز آتی ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے، حلیمہ تو نے اس سے پیچھے بٹھا لیا، میں اس کو 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑا کرنے والا ہوں، 1,24,000 انبیاء کا امام بنانے والا ہوں، 1,24,000 نبیوں کو یہ نماز پڑھانے والا ہے، تو نے اس کو پیچھے بٹھا لیا ہے۔ سرور کونین کی جب سواری گئی، سرور کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفے بچھ گئی، انبیاء گئے مرسلی آ گئے، انبیاء گئے مرسلی آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، سواری سب سے آگے چلی جاتی ہے۔ معراج کی رات آپ براق پر سوار ہوتے ہیں، براق سارے براقوں کے آگے چلا جاتا ہے۔ ہجرت کی رات آپ ابو بکر پر سوار ہوتے ہیں، ابو بکر سارے صحابہ سے آگے چلا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو بہت گہری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کی سواری پر بٹھایا گیا، وہ جو لاغر تھی، کمزور تھی، ناتوا تھی، صحیح چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، وہ سواری شالیمار بن گئی، وہ سواری تیز گام بن گئی، وہ سواری گولی کی طرح جانے لگی، وہ سواری کسی کی پکڑ میں نہ آنے لگی۔ وہ سہیلیاں جو حلیمہ کے ساتھ آئی تھیں، وہ سہیلیاں جو حلیمہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی تھیں، جنہوں نے حلیمہ کو تانا دیا، طنز کیا، تیرے لیے ہم مکہ میں یتیم کو چھوڑ کے آئی ہیں، جا ان کو لے آ، وہی سہیلیاں راستے میں تھیں، سواری ان کو بھی کراس کرتی جا رہی ہے۔ ان سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ خیر تو ہے؟ جب تو آئی تھی یہ ناتوا تھی، یہ کمزور تھی، یہ لاغر تھی، یہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، کبھی اڑتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، پھر چلتی تھی، پھر گر جاتی تھی، اب کیا ہوا؟ یہ گولی کی طرح جا رہی ہے، تیز گام کی طرح جا رہی ہے۔ حلیمہ نے جواب دیا، پہلے سواری کی باغ میرے ہاتھ میں تھی، اب اس یتیم کے ہاتھ میں ہے، اس یتیم کے ہاتھ میں ہے اس کی باغ۔ حلیمہ کیا بات ہے، اتنی تیز جا رہی ہے، ہم تیز سے کافی دیر پہلے نکلی، تو نے ہمیں بھی کراس کر لیا، کیا بات ہے؟ سواری بدل کے لائی ہے۔ حلیمہ نے جواب دیا، سواری نہیں، میں سوار بدل کے لائی ہوں۔ کیا بدل کے لائی ہوں؟ میں سوار بدل کے لائی ہوں، سواری بدل کے نہیں لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد بچے کے لیے اپنے دائیں طرف والا جو میری چھاتی تھی نا، اس کو منتخب کر لیا تھا کہ میں دائیں طرف سے صرف محمد کو دودھ پلاؤں گی، اور بائیں طرف سے آپ کی ہمشیرہ تھی، اس کو دودھ پلاؤں گی۔ آپ کا دوسرا رضائی بھائی تھا،
بھائی تھا، بہن نہیں تھی، اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے نا محمد کا منہ دوسری طرف لگایا، بائیں طرف، یہاں سے اس کو دودھ پلاؤں تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ آپ نے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ معصوم بچہ، گود کا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی اپنے بھائی کا حق نہیں کھانا پینا چاہتا۔ معصوم بچہ بھی اپنے بھائی کا حق نہیں کھانا چاہتا، نہ پینا چاہتا ہے۔ اتنی اللہ نے دنائی نبوت، جب اللہ نبی کو علم لدنی عطا کرتے ہیں، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ براہ راست نبی کے استاد ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نبی کو سکھاتے ہیں کیا اس نے کرنا ہے، کیا اس نے نہیں کرنا۔ وہ سواری تیز گام بن گئی، وہ سواری جو لاچار تھی وہ شالیمار بن گئی، وہ گولی کی طرح جانے لگی۔ حلیمہ سے پوچھا گیا، حلیمہ خیر تو ہے؟ سواری بدل کے لائی ہے۔ جواب ملا، سواری نہیں، میں تو سوار بدل کے لائی ہوں۔ لیکن ان عورتوں کو کیا پتا، یہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے جس کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ یہ جو وجہ کائنات ہے، دونوں جہانوں کا سردار کو ہم ٹھکرا کے آئی تھی۔ حلیمہ سعدی آ رہی ہے، راستے میں آ رہی ہے، راستے میں آتے آتے سوچ رہی ہے، آتے آتے سوچ رہی ہے کہ گھر جاؤں گی، اس بچے کو کہاں لٹاؤں گی، اس کو کیا کھلاؤں گی، اس کو کیا پلاؤں گی۔ کہل سالی کا وقت تھا، غربت کا وقت تھا، غربت کا وقت تھا، بے روزگاری کا وقت تھا۔ حلیمہ غریب عورت تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا، اللہ نے تمام برکات، اللہ نے تمام انوارات، اللہ نے تمام سعادتیں، اللہ نے تمام برکتیں، اللہ نے تمام رحمتوں کو حکم دے دیا کہ حلیمہ کے گھر میں ڈیرا ڈال لو۔ پہلے وہ حلیمہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اب وہ میرے محبوب کا گھر بن چکا ہے۔ ساری رحمتیں وہاں موجود ہیں، برکتیں موجود ہیں، سعادتیں موجود ہیں، رحمتیں موجود ہیں۔ حلیمہ آ رہی ہے، کیا ہوا؟ حلیمہ کو فکر لگی ہوئی ہے، اس بچے کو کیا لٹاؤں گی، کہاں پلاؤں گی، کہاں کھلاؤں گی۔ حلیمہ جب گھر میں داخل ہوئی، حلیمہ گھر میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہے اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ حلیمہ نے جب دیکھا میرے گھر میں برکات ہے، میری گھر میں رحمتیں ہیں، میری گھر میں نظریں ہیں، میری گھر میں سعادتوں کا مرکز بن چکی ہیں۔ یہ صرف حلیمہ کے گھر کے لیے نہیں، بلکہ حلیمہ کا جو خاندان تھا، بنو سعد کا جو خاندان تھا، یہ سارا خاندان سعادتوں کا مرکز بن گیا حلیمہ کی وجہ سے۔ حلیمہ کو وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی، اس وجہ سے سعادتوں کا مرکز بن گیا۔ آج بھی بچے بچے کے چہرے پہ، بچے بچے کی زبان پہ یہی ہے۔ حضور کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، بنو سعد کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ حلیمہ کہتی میں گھر میں آ کے میں نے بچے کو لٹایا، چارپائی پہ رکھا، دور دراز سے لوگ آنے لگے، ملکہ کے اندر چرچا ہو گیا، بنو سعد کے اندر، علاقے کے اندر چرچا ہو گیا۔ حلیمہ ایک بچے کو لے کے آئی ہے، ایسا خوبصورت بچہ ہے کہ آج تک ہم نے بھی اس بچے کو نہیں دیکھا، اتنا جمیل بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہیں بچے کو لٹایا گیا، میں نے اپنے خاوند سے کہا بکری کا دودھ نکال کے لاؤ۔ خاوند نے برتن لیا، بکری کو پکڑا، دودھ نکالنے لگے۔ بکری کے کان میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے بکری خبردار اگر تو ہلی، پہلے تیری نسبت حلیمہ کے ساتھ تھی، اب تیری نسبت میرے محبوب کے ساتھ بن چکی ہے۔ حلیمہ کے خاوند نے دودھ نکالا، برتن بھر گیا، دوسرا برتن منگوایا، اس میں دودھ نکالا، وہ بھی بھر گیا، تیسرا برتن منگوایا، دودھ نکالا، وہ بھی بھر گیا، حتیٰ کہ حلیمہ کے گھر میں جتنے بھی برتن موجود تھے، برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں یہ کیا تھا، عزیزوں یہ کیا تھا؟ اللہ نے اپنے محبوب کا اکرام کرنا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کا موحد اعظم
کا میزبانی کرنی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا والوں کو یہ کرشمے دکھانے تھے، دنیا والوں کو قدرت کے نظارے دکھانے تھے، قدرت کو کرشمے دکھانے تھے۔ دیکھو کوئی عورت ٹھکرا کے چلی گئی، کوئی سینے کے ساتھ لگا کے چلی گئی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔